سکتا۔ اگر ملت کو اس دعا سے سنوارا جا سکتا تو میرے پاکستانی مسلمان بھائیوں، استعمار کب کا ٹل گیا ہوتا۔ ہم نے الٹ یہ شروع کیا، ہم فرد کو اس سے سنوارتے ہیں اور ملت کو اس سے سنوارتے ہیں۔ یہ الٹے چرخے دھاگے نہیں کاٹتے، سیدھے چرخے سے دھاگا کٹتا ہے۔ ہماری امت کا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بے مار کا کر سکتی ہے جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا، کہ مارکے کے بغیر تیری دعا کیا اثر کرے گی۔ اور ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس دعا کی بات نہ کیا کریں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے اسلاف کا پیغام اور ہمارے اسلاف کی جد و جہد یہی ہے کہ فرد کو بھی انہوں نے رہنمائی عطا کی اور ملت کو بھی انہوں نے رہنمائی عطا کی۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج سجدوں میں اس عزم عمل کو اور اس تجدید عہد کو زندہ کرنا ہے جو گنبد خضرا سے ہمارا وابستہ ہونا چاہیے، جو کعبۃ اللہ سے ہونا چاہیے، جو اللہ کی توحید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہونا چاہیے۔ اور آج کی اس تقریب سے، آج کی اس محفل سے اگر ہم حضور کی محفل سے، حضور کے پیغام اور حضور کے مقصد سے تجدید عہد کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی رحمت کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا۔ ہم نہیں اٹھیں گے صرف، وہ سایہ بھی اٹھ جائے گا، وہ نگاہ بھی اٹھ جائے گی۔ وہ نگاہ مشروط ہے عزم عمل کے ساتھ، وہ نگاہ مشروط ہے تجدید عہد کے ساتھ۔ آج کون ہے جو حضور کی شفقت کا سایہ اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے؟ آج کون ہے جو حضور کی نگاہ کو اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے؟ جو قائم رکھنا چاہتا ہے، آج یاد رکھو حضور کی اس محفل سے، حضور کے میلاد سے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے خلاف پراپیگنڈے کیے گئے، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا، ان کے سر نیزے پہ چڑھائے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مسئلے کیے گئے، ان کے کلیجے نکال کے چبائے گئے، یا رسول اللہ آپ کے دندان شہید ہوئے، یا رسول اللہ آپ لہو لہان ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو پتھر مارے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب یہ ملت مشکل میں تھی، آج جب اس وقت اللہ کی توحید کے لیے آپ نے اذان دی تھی، لوگوں نے لبیک کہا تو بھی آپ نے اذان دی، لوگوں نے جھٹلایا تو بھی آپ نے اذان دی۔ آپ نے بی بی خدیجہ ام المومنین سے، اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے وہ اذان شروع کی، اور عرب کے ریگزاروں کو چیرتی ہوئی وہ کیسر و کسریٰ کے محلات سے ٹکراتی ہے، وہ افریقہ میں ٹکراتی ہے، وہ یورپ میں ٹکراتی ہے، وہ فار ایسٹ میں ٹکراتی ہے، وہ برے صغیر میں ٹکراتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عزم ہے آپ سے، یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے
آپ سے عزم کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں، آپ کے پیغام سے تجدید کرتے ہیں کہ کوئی سنے نہ سنے، کوئی لبیک کہے کوئی لبیک نہ کہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی قبول کر لے کوئی جھٹلا دے، ہم اس آذان کو، توحید کی آذان کو، رسالت کی آذان کو، نفاذ دین کی آذان کو یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شروع کریں گے، اپنے خاندان میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنی دکانوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے دفاتر میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے محلوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنی گلیوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے قصبوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے شہروں میں دیں گے، ہم یہ آذان یا رسول اللہ آپ کے دین کو نافذ کرنے کی آذان ہم چہار دانگ عالم میں دیں گے۔ آذان دینا ہمارا کام ہے یا رسول اللہ، اس میں برکت ڈال دینا یہ آپ کا کام ہے، اور یہی آذان ہے جو مجاہد کی آذان ہوتی ہے، جو اس دین کے نفاذ کا تقاضا کرتی ہے، جسے اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اور جب تک یہ آذان نہ دی گئی، جب تک ہمارے گھروں میں، جب تک ہمارے دکانوں میں، دفاتر میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، محلوں میں، گلیوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، جب تک یہ آذان نہ دی گئی، اس وقت تک ہمارا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے اوپر جبر و استبداد کا یہ استعماری بادل یہ نہیں چھٹے گا، یہ اسی وقت چھٹے گا جب یہ آذان دی جائے گی۔ ظلمت کب چھٹتی ہے، تاریکی کب چھٹتی ہے، صبح صادق کب طلوع ہوتی ہے، جب یہ آذان دی جاتی ہے، جب یہ آذان بلند ہوتی ہے، جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں تک محدود نہ ہو جائیے، اس آذان کو وسیع کیجئے۔ اللہ کی ہر چیز بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر یہ توحید کا جزوی اثبات ہے، یہ توحید کا محدود اثبات ہے۔ توحید کا مکمل اثبات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا دین سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیری کتاب سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا قانون ہر قانون سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا آئین ہر آئین سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا دستور ہر دستور سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا منشور ہر منشور سے بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرا عطا کیا ہوا نظام ہر نظام سے بلند ہے۔ جب تک دستور کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے آئین کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے قانون کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام زندگی کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام ریاست کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام سیاست کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام اقتصادیات کو جب تک آپ بڑا نہیں مانتے، توحید کا کلی
اس بات نہیں ہوتا۔ جب مومن توحید کا کلی اس بات کر لیتا ہے اور توحید کا کلی اس بات کر کے وہ نکلتا ہے تو یہ ظلمت کی رات چھٹ جاتی ہے، یہ تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، یہ گہرے دھوئیں، یہ کالی راتیں، یہ تاریکیاں، یہ ظلمتیں، یہ جہالتیں، یہ ظلمات، یہ چھٹ جاتا ہے۔ اور یہ کب چھٹتا ہے؟ جب مومن اس کی توحید کی یہ مکمل اذان دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال ہمیں بتاتا ہے وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، تجھے پتا ہے کہ کفر کا نظام جس سے لرز جاتا ہے، کفر کے ایمان جس سے کانپ اٹھتے ہیں، باطل کا، استبداد کا، مغرب کا، چنگیزیت کا، فرعونیت کا، نمرودیت کا، ابلیسیت کا، ان کا وہ جعلی نظام، ان کی وہ تاریک رات جس سے لرز جاتی ہے، وہ کہاں سے لرزتی ہے؟ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ جاؤ وہ اذان دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عہد کرو، اور یہ ہمارے سروں کے اوپر جو سیکولر ایجنڈا تھوپا جا رہا ہے اسے اپنی جوتی کی نوک پہ اڑاؤ۔ یہ نظام، یہ اللہ کے نظام کے سامنے لا کے اس نظام کو ماننا شرک کے مترادف ہے، اور یہ توحید کا جزوی اثبات اس کی بارگاہ میں ایک فرد کی نجات کا تو ہو جائے گا، ایک ملت کی نجات کا باعث نہیں ہے۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ آج اسی لیے اصلاحی جماعت یہ اذان دینے آئی ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آئیے اور آج پرچم مصطفیٰ کو پکڑیں، آج پرچم مصطفیٰ کو تھامیں، اور اس زمین پہ حضور کے اس نظام کے نفاذ کے لیے اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اور سینے کو روشن کر کے آپ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ کی نصرت غیبی بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم بھی آپ کے ساتھ ہوگا، حضور کی شفقت کا سایہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں یہ پیغام دیا کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ سوز ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور دل کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے جس کے لیے وہ استدعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ نبی